जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे अमेरिका और ईरान जो है कॉन्फ्लिक्ट उस पर कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो ताज़ा हमले हुए हैं उसके बाद मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर से शदीद कशीदगी की लपेट में आ गया है। जो तनाज़ा कुछ अरसे कबल हमें सर्द होता हुआ दिखाई दे रहा था वो दोबारा शिद्दत इख्तियार करता हुआ इस वक्त हम सबको नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जो माहिदा है उसके दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन उसी तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए हमले और जवाबी कार्रवाइयों ने खित्ते की जो अमन है उस पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आलमी मईशियत और इलाकाई सलामती पर जो सवालात उठ रहे हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा यही ज़ेर बहस हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट अफेयर्स फ़राह नाज़, माहिर आलमी अमूर। उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। फ़राह, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। गुड मॉर्निंग मनोर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। फरा, अमेरिका के जो ताज़ा इस वक्त हमले हैं उसके बाद क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर से मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या कहेंगी आप इस पर? जी, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रही हैं कि क्या अब ये दोबारा से जंग की तरफ आ रहे हैं और इसके बाद कोई क्या रिजॉल्व नहीं है। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये अभी न्यू नॉर्म बन चुका है कि ये लाइक एवरी नाउ एंड देन दे विल बी गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट और अपनी बात मनवाएंगे और जिस हद तक भी मनवा सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से एक सीज फायर हो जाएगी, फिर दोबारा से वो नेगोशिएशन की बात करेंगे, मीडिएटर्स आ जाएंगे। सो दिस हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। And why I say it because before this war, Strait of Hormuz का जो मसला था वो दुनिया को पता नहीं था कि क्या सिग्निफिकेंस रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और फिर उसके बाद जो आपके वर्ल्ड सुपर पावर पे जितना प्रेशर पड़ सकता है एक स्ट्रेट की वजह से, ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। जी। तो इस लड़ाई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू को उजागर किया है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड स्ट्रेट्स है जो दुनिया में जो रिकग्नाइज है अकॉर्डिंग टू द यूएन 200 के करीब है और उन सब की सिग्निफिकेंस है। लेकिन उनमें ये वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज गल्फ से जितना भी ऑयल निकलता है या जो भी सप्लाईज निकलते हैं फूड या अदर इवन, तो वो उसके लिए ये एक अहम मुकाम है। दिस इज अ चोक पॉइंट। तो हम्म। इस चौक पॉइंट पे क्या अगर दोनों ममालिक में से चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, अगर कोई अपनी चौधराहट पर उसको बरकरार रखना चाह रहा है तो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट नीड्स टू बी डन। तो सबसे पहले तो ईरान ने यही कहा कि मैं यहाँ से जितने भी शिप्स गुजरेंगे उसको जो लास्ट एमओयू साइन हुआ था उसके मुताबिक एक रास्ता उनको बता दिया गया था कि इस रास्ते से आप गुजरेंगे क्योंकि अगले रास्ते में माइंस बिछे गए हैं, देयर इज अ थ्रेट। बट डेफिनेटली ईरान वांटेड टू एस्टैब्लिश इट्स रिट ऑन द स्ट्रेट। इट वाज हम्म। नॉट अबाउट कि आप कौन से रास्ते से जाओ, क्योंकि आपको रास्ता दिखाया जा रहा था। रास्ता कौन दिखा रहा था? वर्ल्ड सुपर पावर नहीं, ईरान, जो काफी कमजोर है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन पावर कैपेबिलिटीज। तो वो उनको डिक्टेट कर रहा था कि कहाँ से आपको गुजरना है, कहाँ से नहीं। यहाँ से अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो ईगो हर्ट हो रही है। नेक्स्ट देयर इलेक्शन इज कमिंग एज वेल इन नवंबर, तो उनको काफी फेस सेविंग चाहिए जहां पे वो बता सके व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, व्हाट इज अमेरिकन पोटेंशियल इन ऑल ऑफ दिस। तो ये एक आसान लड़ाई नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो गई है। अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज सुबह ही आया कि ईरान ने भी सीज फायर से और एमओयू से वॉकआउट कर लिया हम्म। और अमेरिका तो पहले ही कर चुके थे। तो अब दोबारा से दे आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर एंड दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग ईच अदर एज वेल। ईरान ने भी सेंट्रल बहरीन पे हमला किया जहां पे अमेरिका की नेवल जो फोर्सेस के सेंट्रल पॉइंट है वहां पे है। उन्होंने उनके फिफ्थ फ्लीट को दोबारा से टारगेट किया जिसके मुताबिक कह रहे हैं कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैपेबिलिटी है वो इफेक्ट हुए हैं। जी। और इवन जो उनके सी रैम अर्ली जो डिटेक्शन है, वार्निंग डिटेक्शन, वो भी इफेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन क्लेम्ड अबाउट कुवैत एज वेल। यूएई के जो शिप्स है उनको टारगेट किया गया, उनके क्रू मेंबर को मारा गया। तो ये मुश्किल होती जा रही है, आसान चीजें नहीं हो रही है। जी। बट हु इज गोइंग टू एस्टैब्लिश रिट ओवर द स्ट्रेट, दैट इज टाइम इज गोइंग टू टेल। जी। फरा, जब अभी आपने भी खुद भी बताया और हम लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन्स पर कि हमें मुसलसल नज़र आ रहा है, एक तरफ अमेरिका है वो कार्रवाई करता है तो दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी होती है। तो यहाँ पर जो जंग बंदी है, मुआहिदा कहेंगे, सीज़ फायर, उसकी जो खिलाफ वर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी सीज़ फायर के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हैं।
جی بالکل، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نیو نارم بن چکا ہے. یہ اسی طریقے سے 20% جو یہاں پہ ٹیکس ہے یا جس کو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیس کہہ رہے ہیں ہوں کہ ہمیں یہاں پہ جو سیکیورٹی پرووائڈ ہم کریں گے ان شپس کو یہاں سے گزرنے کے لیے، اٹ ول بی فار دیٹ کاسٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ہیئر. تو اس کاسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اگر ہر شپ پہ 20% یو ایس ٹیکس لگاتا ہے اور اس طریقے سے ایران ٹیکس لگاتا ہے، سو ویئر ول دا پرائسز گو. اینڈ دین سیکنڈلی چیزیں جیسے راؤنڈس آف نیگوسیشنز یہ اس میں ہوتی رہیں گی. یہ ہم سب کو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. there will be further rounds and rounds of negotiations coming up. کیونکہ جب اب یہاں پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، جو پہلے بھی تھی، جو لاسٹ ایم او یو میں پھر انہوں نے تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر لیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کے اپنے ٹیکس کلیکشن کے لیے. But now, as I said, there is a lot of pressure on President Trump. There's a lot of pressure نہ صرف ان کے اپنے لوگوں سے، ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ہے اور اسرائیل سے بھی ہے. وی شوڈ نیور ایور فارگیٹ اس کا جو مین پلیئر اس لڑائی کا تھا، جس کے بلبوتے پہ یہ تمام لڑائی لڑی جا رہی ہے، وہ اسرائیل ہے. تو جی نیتن یاہو کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایران اپنی منوائے چیزیں اور امریکہ اور اسرائیل ان کو سنے. This brings shame to them. This hurt their ego in international politics. وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جی فراز صاحبہ، کیا ایران کے اندر سیاسی اور عسکری قیادت اس جنگ کے حوالے سے ایک ہی موقف رکھتی ہے، یا وہاں بھی ہم جس طرح پہلے دیکھا تھا کہ اختلاف رائے تھا، اب بھی وہی سچویشن ہے؟ مجھے باقی ڈیٹیلز آئی تھنک دیر از ڈویژن اینڈ ڈسٹریبیوشن. لیکن ایک چیز جس پہ وہ قائم و دائم ہے، ان کی ہوں عوام، ان کی تمام لیڈرشپ، وہ یہی ہے کہ ہمیں امریکہ کو جواب دینا ہے. ہمیں اپنے جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں کی جانے گئی ہے، ہمیں اس کے جواب کے لیے کھڑے ہونا ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو فائٹ دس وار. تو یہ ایک کلیئر میسج آ رہا ہے جہاں سے امریکہ بھی تھوڑا پریشان ہو رہا ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھریٹ ہے. ہوں And that threat, that main message is coming from the funeral جو ان کی سیرمنیز ہو رہی تھی، اور اس میں جہاں جس طریقے سے لوگ بینرز لے کر آ رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ یو ہیو ٹو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس طریقے سے چیزیں، میسیجز، سگنلز ایران سے آنا، جہاں پہ پہلے بات کی جا رہے تھے، شاید مجھے بھی ایک پوائنٹ پہ لگ رہا تھا جب ویسٹ بتا رہا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے کھل کے بتا رہے تھے کہ ایرانینز خوش نہیں ہے اپنی لیڈرشپ سے. تو یہ کون سے ایرانی تھے جو خوش نہیں تھے؟ جہاں پہ ایک سیلاب امٹ پڑا تھا جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، جی اور وہ جنازہ بھی بہت لمبا چوڑا چلا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایک دن کا واقعہ تھا اور ایک دن میں اتنے لوگ نکل آئے تھے یا ان کو زبردستی لایا گیا تھا. اٹ واز لائک اوور a span of few days. تو جی ان تمام دنوں میں اتنے سارے لوگ باہر آنا، that shows that they are on the same page. Irrespective now اگر ہم بات کریں نیوکلیر پوٹینشیل کیپیبلٹی کی، بام بنانا نہ بنانا، شاید وہاں پہ ہوں ڈسٹریبیوشن ڈویژن ہو، لیکن fighting this war, I don't see any division among the Iranian leadership or factions now. صحیح. امریکہ ایران کشیدگی کے باعث آپ نے دیکھا، ہم سب ساری دنیا کی نظر تھی کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ بڑھیں، اور اس کے بعد ابھی بھی دوبارہ بڑھ رہی ہیں. تو کیا اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کی معیشت پہ اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اس سے دنیا کے تمام جتنے بھی معیشت ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، سپلائی چینز ہے، ڈیمانڈ ہے، ان سب پہ فرق پڑے گا. پرائسز آر گوئنگ ٹو سور ونس اگین. اور ایک چیز، جب بھی یہ جیسے ہی یہ سیز فائر ہوئی، پھر اس کے بعد ایم او یو سائننگ ہو گئی، آئل پرائسز کیم ڈاؤن اینڈ آئی واز ہوں ویری سرپرائز کہ پاکستان میں بھی قیمتیں کم آنا شروع ہو گئی، جو ایسا ہوتا نہیں ہے، پریسیڈنٹ بالکل نہیں ہے، جب بالکل. بڑھ جاتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. اینڈ آئی واز ویری ہیپی اینڈ آئی ریئلی thanks to the current leadership for that, they ہوں are considering all international prices in consideration and bringing the prices up and down according to the situation. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے، دوبارہ سے پرائسز بڑھیں گی، اور یہاں سے نہ صرف ان کی بلکہ باقی جتنے بھی اسٹاک مارکیٹس ہے وہ سب اس پہ بیس کر رہے ہیں. جی جب بھی کوئی میسج آتا ہے فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ that there is going to be some war، اور کوئی بھی ایک اسکلیشن ہو جاتی ہے، تو اس سے اسٹاکس گر جاتے ہیں. پھر اس کے پاس جب تھوڑی سی نارمل سی آتی ہے تو اسٹاکس پھر بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ who is I always say he's a businessman, he know how to play the business cards well. تو وہ ان سے کافی بزنسز کر رہے ہیں. اینڈ دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ اس کی فیملی، اس کے بیٹے بھی کافی بزنس وینچرز میں لگے ہوئے ہیں اس تمام وار میں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کے لیے. اور جی دس این اوپن سیکرٹ کہ جب بھی کبھی وار میں امریکہ انوالو ہوا ہے تو اس کے ایون جو
وار کمپلیکسز ہے وہ انہوں نے پیسہ بنایا ہے. اٹس اے منی میکنگ تھنگ فار دیم. اٹس ناٹ لائک اے سمپل وار فار دیم. تو اس میں بھی وہ پیسہ ہی بنا رہے ہیں. اچھا فرح صاحب، پاکستان نے ابھی ہم نے دیکھا کہ پاس میں مذاکرات اور سفارتکاری پر بہت زور دیا اور اپنا کردار ادا کیا. موجودہ حالات میں کیا پاکستان کے لیے مؤثر ثالثی کا کردار ادا کرنا پہلے سے اگر ہم کمپیئر کریں تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ میں یہ نہیں سمجھوں گی مشکل ہو جائے گا یا جو بھی، کیونکہ ایز ائی سیڈ دس از گوئنگ ٹو بی این آن گوئنگ فینامنا. یہ ایک وہ سیریز کی ایک لمبی سی قطار ہمارے لیے لگ گئی ہے، جہاں پہ ہم ایک سیریز اسٹارٹ کرتے ہیں وہ 12 ایپیسوڈ، لیکن وہ اینڈ ہو جاتا ہے 30 تک. تو یہ وہ والا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن پاکستان کا رول آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ان ٹائمس ٹو کم ایز ویل، ناؤ ایز ویل. کیونکہ یہاں پہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایران کو کس پہ ٹرسٹ ہے نہیں ہے، اینڈ دین امریکہ کو کس پہ ٹرسٹ ہے نہیں ہے، اینڈ دین ہو کین پلے دیٹ کارڈ. مے بی شاید امریکہ اس کو ریپلیس کرنا چاہے ود ادر ایکٹرس، لیکن کیا ایران اس کو ریپلیس کر پائے گا یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ امریکہ سے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی ان کی اسکالر سے کہ they want to bring more new mediators in the process. So who can be those new mediators؟ جہاں پہ پاکستان پہ جو ٹرسٹ ہے وہ دونوں پارٹیز کا اسٹرانگ ہے، and Pakistan has played its role to the best of its potential, and I believe Pakistan has delivered very well. تو جی اگر وہ اس نے اتنا اچھا ڈیلیور کیا ہے، so maybe they can bring more actors in the mediation process. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا رول ختم ہوگا یا کم پڑے گا یا اور زیادہ ہوگا. It will remain the way it is and it has been. تو چیزیں چلتی رہیں گی. صحیح، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ اسی طرح براہ راست مزید شدت اختیار کر گئی خدا نخواستہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے عالمی جو سیاسی توازن ہے، ہم نے معاشی پہ تو بات کی، جو سیاسی توازن ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل. یہاں پہ جیسے وار آن ٹیرر میں تھا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. مجھے نہیں لگتا کہ اس وار میں کوئی اس قسم کے سوال جواب ہوں گے کہ آپ کس کے ساتھ ہو، کیونکہ پاکستان تو دونوں کے ساتھ ہے. پاکستان نے جب ہمنائی سب کی شہادت ہوئی تو اس کو بھی کنڈیم کیا، لیکن جب ایران نے مڈل ایسٹرن کنٹریز اور گلف پہ حملے کیے تو اس کو بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان از کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ پاکستان کو اپنی امیڈیٹ نیبر کے ساتھ ایک سچی بات کو سچ کہنا میرے خیال سے آج کل کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت مشکل کام ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اس سے پوچھے گا کہ میرے ساتھ ہو کہ کس کے ساتھ ہو، کیونکہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو get involved in active war with either side. Pakistan will play the role of a mediator, of a facilitator to bring discussion on the table. اور وہ اس میں پاکستان بہت اچھے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اینڈ پروبیبلی بوتھ پارٹیز ول بی ایکسپیکٹنگ دا سیم رول فرام پاکستان رادر دین گیٹنگ انوالوڈ ان ایکٹیو کانفلکٹ. بہت شکریہ فرح ناز ہمارے ساتھی ہیں، ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرس، جو ہمیں بتائی تھی کہ ایران اور امریکہ میں ابھی تک کشیدگی برقرار ہے، اس سے عالمی دنیا پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ میں رہیے گا ہمارے ساتھ.